السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال علیہ الصلاۃ والسلام رَبِّحُوا عَنِ الْقُلُوبِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ فَإِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا كَلَّتْ عَمِيَتْ۔ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے۔ قرآن کریم کے سننے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے جو ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور دل کا زنگ ختم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی چیز میں، لوہے میں یا کسی اور چیز کے اندر اگر زنگ لگ جائے تو اس کو کلین اور صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر اگر کہیں لوہا گرا ہوا ہے اور وہاں اوپر سے پانی ٹپکتا ہے تو ایک قطرہ اور دو قطرہ یعنی پانی اگر ٹپکتے رہے تو اس کے اندر زنگ پکڑ جائے گا، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بڑھئی کے پاس لے جا کر اس کو آگ میں تپایا جائے، پھر اس کے بعد وہ کلین اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو بعین ہی یہی حالت جو ہے لوگوں کے دلوں کی بھی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر اگر آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہی کو اور وہ جو نقطہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن آدمی اگر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو پھر دل جو ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آدمی کو وقتاً فوقتاً جو ہے آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ ہر دن کے اندر آدمی کم از کم رات میں سوتے وقت تو کم از کم اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالے اور زور ڈال کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میری زبان سے یا میرے اعضاء سے کسی طرح کی تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اگر تکلیف پہنچی ہے تو اسی وقت آدمی کو معافی طلب کرنی چاہیے، اور معافی طلب کر کے جو آدمی کے دل کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے اس کو صاف اور کلین کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کو صاف کرنے کا اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس سے جو ہے دل کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آدمی گناہ کرتا رہے تو جب گناہ زیادہ ہوگا وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لے گا، بالآخر یہ ہوگا کہ دل اندھی ہو جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد آدمی کو کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز خراب ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ اگر آدمی گناہ ہونے کے بعد رجوع اللہ نہیں ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے آدمی کے اگر گناہ کرتا ہے، غلطی ہے، انسان ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی کو احساس ہونا چاہیے اور اس احساس کے نتیجے میں جو ہے رجوع اللہ کرنی چاہیے۔ رجوع اللہ کرے گا تو وہ دل کے اندر جو دھبا لگا ہے وہ دل کا دھبا کیا ہو جائے گا، دل کے اندر سے وہ دھبا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ وہ جو ہے غلط چیزوں کی طرف جلدی جانے کے لیے مائل نہیں ہوتا۔ نفس تو ہے کہ وہ ہمیشہ غلط باتوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس جو ہوتا ہے ہمیشہ غلط باتوں کا حکم دیتا ہے اور غلطیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوتھڑا یعنی دل کو جو رکھا ہے یہ اچھی باتوں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی گندگی لگ جائے یا کوئی دھبا لگ جائے گناہ کرنے کی وجہ سے تو اس کو صاف کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی پانی یا کوئی صابن کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھ کر اور اس کی تلاوت کر کے جو ہے ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے سے جو ہے جس طریقے سے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آدمی اس کو صبح پڑھ لیتا ہے، سورہ یاسین کی فضیلت یہی ہے کہ اگر آدمی اس کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک خوش رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو آدمی صبح تک خوش رہے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا سب سے فائدہ کیا ہے کہ دل کے اندر جو کدورت اور کینہ ہے، حسد ہے، دوسروں کے تئیں نفرت ہے،
وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا. آدمی کے دل کے اندر کالا دھبا نہیں رہے گا تو اچھا کام کرنے کے اندر جو ہے آدمی کو کیا ہوگا, فکر مند ہوگا. آدمی اچھے کام کرنے کی طرف آدمی راغب ہوگا اور اچھا کام کرنے کو جی کرے گا آدمی کا. اور اگر آدمی گناہ کرے, توبہ نہ کرے, پھر گناہ کرے, توبہ نہ کرے, تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کیا ہو جائیں گے, اندھے ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھنا چاہیے. اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہے, چاہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہو یا یہ کہ حقوق اللہ کے تعلق سے ہو, جو بھی غلطی ہو جائے تو فوراً آدمی کو اسی دن جو ہے یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنی چاہیے. میں نے حدیث پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں جو ہے نیک بننے کی اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ یہ چلا کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے, تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ماہا کا. اگر آپ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے یا غلط کام کریں گے تو دل کے اندر اگر کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ غلط کام ہے. اور اسی طریقے سے جو کام شک میں ڈالنے والی ہے, یعنی یہ کام صحیح ہے غلط ہے, تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے کنارہ کشی کی جائے, اس سے دور رہا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو جو ہے پڑھنا بھی چاہیے. قرآن کریم کے بے شمار فوائد ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور گھر کے اندر برکت بھی ہوتی ہے.